السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر اکثر دوست پریشان رہتے ہیں کہ استغفار میں ہمیں کون سے کلمات پڑھنے چاہیے، کون سا صیغہ، کون سے کلمات، کون سے الفاظ استغفار میں پڑھیں، کن الفاظ سے استغفار کریں۔ اکثر لوگ استغفار غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا استغفار نہیں ہوتا۔ وہ جتنا چاہے استغفار کی تسبیح کرتے رہیں تو ان کا استغفار نہیں ہوتا، استغفار قبول نہیں ہوتا۔ تو استغفار بعض لوگ کرتے ہیں اور وہ صرف استغفار استغفار کہتے رہتے ہیں، یا استغفار استغفار کہتے رہتے ہیں۔ یہ استغفار کے صیغے نہیں ہیں، ان الفاظ کے ذریعے استغفار نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دوستوں کو استغفار کے وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں، جن کلمات کے ذریعے میں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے وہ کلمات کیا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ان کو ذرا توجہ سے سنیں اور ان کلمات کو آپ استغفار میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے جو آپ کو سمجھ میں آئے اور جو آپ کو آسان لگے، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تمام صیغوں کا استغفار الگ الگ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو استغفار کریں گے وہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ ربی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کا جو مکمل صیغہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح استغفار کے کلمات اور آتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اور ان کلمات کی اتنی زیادہ برکت ہے۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ان الفاظ کے ذریعے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے ذریعے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ تو آپ ان صیغوں کے ذریعے استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اور حدیث پاک میں ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اللہم اغفر لی پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہم اغفر لی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو چھوٹے سے کلمات ہیں تو ان کو پڑھ لیا جائے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان جب نماز میں ہم بیٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں 2، ایک سجدہ کر کے پھر اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ جو ایک سجدہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، اس میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، یہ دعا اس میں پڑھیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، رزق حاصل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تو استغفار کے یہ جو صیغے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور ان کو کسی چیز پر لکھ لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ ان کلمات کے ذریعے استغفار کریں، اور یہ کلمات میں جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کریں، انشاءاللہ استغفار آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا، اور استغفار کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کرتے جائیں۔
اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔